اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ہم وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ ہم آیا نمبر 108 کی بات کر رہے تھے کہ تم کبھی نہ کھڑے ہونا اس مسجد میں اس پہ نہ کھڑے ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پہ رکھی گئی تھی، التقوی، اسسا علی التقوی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیا نمبر 108 اور آیا نمبر 109۔ بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والی ہے، پھر وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، اور پھر اس وقت ان تینوں آیتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس فتنے کی جگہ کو، اس عذاب کی جگہ کو، اس جگہ کو جو کہ ظاہر ہے ایک غلط نیت پہ قائم کی گئی ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ تو بیسیکلی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت عمار بن یاسر اور کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا، اور اس مسجد کو جلا دیا گیا، اپ ٹو دا گراؤنڈ، یعنی بالکل ختم کر دیا گیا۔ تو بہت بڑا یہ ایک ایونٹ ہے تاریخ کی سیرہ میں، مسلم ہسٹری میں، اور اس کا ریفرنس سورہ توبہ میں موجود ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بلڈنگ مسجد ہی تھی، ڈزنٹ میٹر کہ وہاں بظاہر تو نماز ہی کا اہتمام کیا جا رہا تھا، لیکن اگر اس کی بنیاد ٹیڑھ کے اوپر تھی، لیکن اگر اس کی بنیاد کچھ اور تھی، تو ڈزنٹ میٹر کہ بظاہر وہ کتنی ہی بادب جگہ تھی، کتنی ہی سوفسٹیکیٹڈ چیز تھی، کہ بھئی چونکہ اب وہ مسجد ہو گئی ہے لہٰذا اس کو کھلا رہنے دیا جائے، اب چونکہ اس کے پر مسجد، اس کے دروازے پہ مسجد لکھ دیا گیا ہے لہٰذا اس کی عزت ہمارے اوپر اب لازم ہو گئی ہے۔ اگر اس کے متعلق کھلا یہ معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے بنائی گئی، تو اس کے لیے پھر ہم کو ضروری ہے کہ پھر اس کو بالکل اسی طرح ختم کر دیا جائے جیسے کوئی بھی دوسری چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی سورہ توبہ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام مفسرین قرآن کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی یہ جو واقعات اور جو تمام معاملات اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، دے آر ویری ویری بولڈ ونس، بڑے ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایسے کیا کہنا چاہیے وہ مطلب عمل ہیں، ایسے وہ اقدامات ہیں جن کے اوپر اس بات کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس پہ فیصلہ کرے تو بھئی کوئی دوسرا اس کے اوپر بہت اعتراض کر دے، کوئی دوسرا کہے بھئی یہ کس قسم کا آپ نے کام کیا، نعوذ باللہ آپ نے مسجد جلا دی۔ لیکن یہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی نیت میں خرابی ہو تو پھر وہ چیز جو ہے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور بیفور اس سے کہ ہم اس کے اوپر مزید تھوڑا سا ڈسکشن کریں، لیٹس ڈو دا لاسٹ تھنگ، کہ بیسیکلی یہ جو تھی یہ آخری کوشش تھی، یعنی جب یہ حشر ہوا اس مسجد کا اور اس کے بعد تمام منافقوں کو سرزش ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، تو دس واز دا لاسٹ اٹمپٹ فرام دا ہپوکریٹس، کہ پھر انہوں نے یہ حرکت کی، اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اب مکہ، مدینہ، حجاز، دال وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے، کل ختم نہیں ہوا تھا کہ کم سے کم سوری ان تمام جگہوں پہ کوئی نہ ہمیں کوئی چیز بھی یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، اب یہاں سے ہم کو کم از کم ہجرت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر جب ابن سلول جو کہ ظاہر ہے وہ تو مدینہ میں تھا، ابو عامر تو بیہائنڈ دا کرٹن تھا اور روم میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ابن سلول کا جب انتقال ہوا، اور بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھے صحابی تھے، اور obviously جب ابن سلول کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، یا کہیں پر یہ آتا ہے کہ آپ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے جس کا آپ کے کفن بنایا جائے کہ شاید ان کے عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے۔ لیکن اس سورہ توبہ ہی میں آیا نمبر 80 جو ہے سورہ توبہ کی، بڑی کلیئرلی اس میں یہاں پہ یہ بات آ گئی سورہ توبہ کی آیا نمبر 80 میں بھی، کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ کسی بھی منافق کے جنازے کو اٹینڈ نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو یہ 2 باتیں یہاں پر آ کے ختم ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑا کوسچن ہمارے لیے یہاں اس وقت ہے کہ وہ مسجد جو منافقت پہ بنائی گئی تھی وہ جلا دی گئی، وہ لوگ جو منافق ہیں ان کے لیے نماز جنازہ ممانعت کر دی گئی، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم یہ تمام واقعات پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کیا
کس طرح ریئیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح جانیں، ہم اس کو کس طرح سمجھیں. آر وی الاؤڈ ٹو برن اینی مسجد جس کے متعلق ہمیں یہ شک ہو جائے کہ وہ اسی وجہ سے بنائی گئی ہے، یا یہ کہ ہم کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے پہ نہیں جا رہے کیونکہ یہ منافق تھا، یا ہم کسی شخص کو منہ پہ ہی منافق کہہ سکتے ہیں. آئی بلیو کہ یہ سارے معاملات جب پڑھنے کے بعد ایک نارمل انسان کے ذہن میں یہ سوال فوری طور پر آئے گا جب وہ سب یہ چیزیں پڑھے گا کہ ٹھیک ہے، یہ تو سبق ہم کو دے دیا گیا، یہ تو سبق ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی مسجد جیسی محترم جگہ بھی غلط نیت اور غلط ارادے سے بنائی گئی ہے تو وہ عزت کے لائق نہیں ہے. یہ بات تو سمجھ لی. لیکن اب ہم کیا کریں اس میں؟ ہمارے لیے ایز آف رائٹ ناؤ ہمارے لیے اس چیز پہ ہم کیسے پروسیڈ کریں؟ اور ان تمام واقعات کو جو قرآن میں رکھا گیا ہے تو اس میں پھر ہمارے لیے کیا ایک اس میں لیسن ہے ہمارے لیے. تو اس میں ہمارے لیے لیسن بیسکلی نمبر 1 یہ ہے کہ جب ہم کو دل سے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو پھر ہم اس سے پیچھے ہو جائیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مسجد کی جو تعمیر ہے وہ درست بات نہیں ہے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی فیصلے کے تحت اس کو گرانے کا حکم نہیں دیا انٹل اور انلیس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا. تو جب تک کوئی چیز اتنی کلیئر نہ ہو جائے، یعنی سپوز کہ آج کل کے زمانے میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا مولوی صاحب یا کوئی ایسے عالم صاحب کھڑے ہوں اور جو اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کی باتیں کریں یا اس طرح کی تبلیغ کریں جو کلیئر کٹ سمجھ میں آ جائے، ان کے خلاف باقاعدہ لیگلی آپ ان کو کنڈیم کر سکتے ہو تو علیحدہ بات ہے. ادروائز محض صرف ظاہری چیز کے اوپر ہم ان کو کچھ نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز سے راستہ اپنی دوری اختیار کر لیں. نمبر 1 اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے. اور نمبر 2 سیکنڈ سبق اس میں کیا ہے جو ہمیں آگے جا کر ابھی نیکسٹ پوائنٹ جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کا جو نمبر 2 سبق ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بینگ اے مسلم ہمیں ایز اے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہمارے لیے اس میں کیا سبق تھا. تو بیفور گوئنگ دیٹ یہ لاسٹ پوائنٹ جو ان آیات کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو آیا نمبر 108 تھی، اگر اب میں ذرا پیچھے جاؤں دوبارہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آیا نمبر 108 کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کبھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہونا، یعنی مسجد زرار میں جس کی بنیاد تم صرف اس میں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے تم وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو بیسیکلی اس آیت کے اوپر بھی اسلامک ورلڈ میں اگر آپ پڑھتے ہیں زیادہ چیزیں پڑھیں گے تو تھوڑی سی ایک ڈیبیٹ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ پاک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کر رہا ہے، متطہرین کا ورڈ یوز کیا ہے، تو لوگوں میں یہ کیوروسٹی پیدا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس کو کہا ہے. تو اس میں یہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ ادھر یہ بات مسجد قباء کے لیے کہی گئی ہے کیونکہ وہ قریب کی مسجد ہے، یا یہ مسجد نبوی کے لیے کہی گئی ہے. اس زمانے میں بہت اتھینٹک ہمیں شواہد ملتے ہیں اور روایات ملتی ہیں کہ اکثریت نے اس کو یہ جانا کہ یہ مسجد قباء کو کہا گیا ہے، اور باقاعدہ لوگوں نے قباء کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ متطہرین کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاک لوگ ہیں، تو آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں مینشن کیا ہے کہ آپ پاک لوگ ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے یا جو بھی عرب کلچر تھا اس میں، اور بیسیکلی یہ حدیث ہے، یہ جو جس کا میں اس وقت ریفرنس دے رہی ہوں، یہ بخاری شریف میں طہارت کے باب میں اور استنجے کے باب میں وہاں پہ یہ درج ہے کہ اپنے آپ کو جب کلین کرنا ہے، واش آؤٹ کرنا ہے آفٹر یوزنگ ریسٹ روم، تو اس میں انہوں نے قبا کے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم پانی یوز کریں، اور نہیں ہے تو پھر ہم مٹی کے ڈھیلے بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ کلچر تھا، آپ کو پتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہاں پر کہ لوگ اپنے آپ کو کلین اپ کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے یوز کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر پانی ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس پرٹیکولر آیت سے جو علماء جو فقہ ہیں وہ یہ فقہ نکالتے ہیں کہ پانی یوز کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جتنا پانی یوز کریں، یا اس کے علاوہ اگر پانی میں اثر نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اچھے سے کلین کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کے لیے پسند ہے، خاص طور پہ اس چیز کی حفاظت کرنا. اور پھر اگر ہم اسی باب میں اور بھی بہت آگے چلے جائیں تو جب اپنے آپ کو واش کرتے ہیں آفٹر یورینیشن اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ احتیاطیں بہت لازم ہیں، کیونکہ وہ گندگی اور ناپاکی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. اس کی حالت میں ہم کسی عبادت میں جائیں تو وہ عبادت ہماری تھرو نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے آپ کو مطہر رکھا جائے.
تو ایک اس کا آسپیکٹ یہ بھی ہے. پھر ایک بہت دوسری روایت بھی ایکولنٹلی ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں جو جس مسجد تقویٰ کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی تھی اور اس میں متطہرین ہوتے ہیں، وہ کون سی مسجد کا ذکر ہے؟ تو اس میں روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی ہی ہے. بہرحال اس میں ایک یہ آئی بلیو کہ جیسے علماء نے اس کا یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ایک جنیرک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی مسجد جہاں کے لوگ اپنے آپ کو طاہر اور اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی بھی اور باڈی وائز بھی اپنے آپ کو کلین رکھتے ہیں، چاہے وہ کہیں کوئی سی بھی مسجد ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اس مسجد میں جائے بنسبت اس کے کہ ایسی کسی چیز میں جا کر وہ انوالو ہو. تو بیسیکلی یہ تو مسجد ضرار کی اسٹوری ہو گئی. اب ایٹ دا اینڈ آف ٹاپک کو اینڈ کرنے کے لیے کہ منافقین کے معاملے میں جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 80 میں یہ بات طے کر دی گئی کہ اب آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک انسیڈنٹ اور ہوا تھا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بالکل آخری اٹیمپٹ تھی شاید منافقوں کی، کہ جب تبوک سے واپس مدینہ کی طرف آ گئے. اب اس والے واقعات کی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا. اس کا صرف اتنا معاملہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر میں تھے اور مدینہ کے قریب تھے تو وہاں کسی وقت وہ رات کے جو سفر تھا اس میں وہ الگ ہو گئے باقی سارے گروپ سے، باقی قافلے سے الگ ہو گئے، اور وہ تھوڑا سا ایک ان کا اونٹ کسی اور راستے کی طرف نکل گیا. اور لکیلی آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، اور آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جب بالکل تنگ سی گھاٹی سی تھی، اونچائی پہ تھی، جسے آدمی چٹان پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر اسے اترنا پڑے. باقی ساری فوج غالباً میدان سے گزر رہی تھی اور آپ ایک ری راؤٹ آپ کا ڈیٹور ہو گیا اس طرح. اور اس جگہ کچھ لوگوں نے گھات لاہور، ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا اونٹ جو ڈائیورٹ ہوا ہے اس کی بھی ان کا کوئی ایسا ان کا پلاننگ ہو جس کی وجہ سے آپ اس سے الگ ہو گئے گروپ سے، اور وہاں ان 14-15 لوگوں نے جنہوں نے اپنے منہ کور کیے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر حملہ کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو صحابہ اکرام کی بہادری کی وجہ سے وہ جلدی ہی ان کو ڈیٹور کر کے ان کو یعنی کچھ دھوکہ دے کے اور بہت جلدی سے دوسرے راستے سے نیچے اتر کر آ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا یہ کون لوگ تھے؟ اور انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں دیکھ سکے، ایک تو رات تھی اور ان کے منہ لپٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ منافقین تھے. اتنا ہی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت. اور کہتے یہ ہیں کہ روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے نام بھی بتائے تھے جو کہ بعد میں سیکرٹ رکھنے کو کہا گیا. چونکہ اس واقعے میں حضرت حذیفہ موجود ہیں، جو تمام اسکالرز ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز کو مکس کر دیتے ہیں، اور میں نے بھی بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی. مجھے بھی ابھی تک ایز آف رائٹ ناؤ کوئی مجھے صحیح جگہ مل نہیں سکی جہاں پر میں اس چیز کو دیکھ سکتی، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کا لقب ہے کیپر آف سیکرٹس. حضرت حذیفہ کو کیپر آف سیکرٹس کہتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لسٹ دی تھی ناموں کی، اور بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اچھا، تو اب یہ لوگ منافق ہیں، اور ان سے یہ اوتھ لی تھی کہ تم یہ نام کسی اور پہ ظاہر نہیں کرو گے. اب جو بات آ گئی، کوشچن یہ ہے کہ ان کے نام ظاہر کیوں نہیں کیے گئے، ان کو علن کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ وہ منافق ہیں. بیسکلی اسلامک ٹیچنگز یہ ہیں کہ ہم ایمان کو ایکسپٹ کرتے ہیں ظاہری لیول پر. کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ جج کرنا ایک عام مسلمان کا، کسی بھی امام کا، کسی بھی عالم کا، کسی بھی مولوی کا، سو مچ سو کہ کسی بھی پیغمبر کا بھی جواب نہیں ہے. جب وہ بات دل میں آ گئی ہے تو پھر دل کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ایکٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو ایک لسٹ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ مدینہ میں موجود ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں جب چلا بھی جاؤں گا تو یہ سب لوگ تمہارے درمیان رہیں گے. obviously جو منافق ہے وہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے بظاہر دوست کے روپ میں جو کسی کو زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی رسپیکٹ یہ ہے کہ اگر وہ منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو ہم یہ نہیں جا کے کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو. اس بات کو ہم مکس نہیں کریے گا اس بات سے کے ساتھ کہ وہ مسجد کیوں چلائی گئی. مسجد ایک پتھر کی اور لکڑی کی ایک عمارت تھی
جس کو کہ ختم کیا گیا ہے۔ لیکن مسجد بنانے والوں کو، ابن سلول کو مدینہ سے مدینہ بدر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم اب مدینے میں نہیں رہ سکتے، اس کے لیے کسی سزا کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں اسی مدینے میں رہتا رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، اور پھر اس کا اسی مدینے میں انتقال بھی ہوا۔ ان کے بیٹے جو صاحب بہت اچھے صحابی تھے، انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی تھی۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ جو واقعہ مسجد زرار کا یہاں پہ بیان کیا گیا، وہ صرف اس لیے ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل بے وقوف نہ بنے، تو اپنے ناک اور کان کھلے رکھیں۔ سمجھ لیں کہ بعض اوقات بہت اچھے ریپر میں بھی، بڑے خوبصورت چمکتے دمکتے ریپر میں بھی، بڑی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے بھی کوئی حسد کرنے والا، کوئی آپ کا بھلا نہ چاہنے والا دل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ منہ پہ آپ سے جیسا بہیو کر رہا ہے، آپ بھی منہ پہ اس سے ویسا بہیو کریں، اس کے دل کا معاملہ اس کے اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خاص جو ایک ایکٹ ہوا کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ منافقوں کا نام کسی ایک کے پاس ہے اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا نام منہ پہ لے کے ظاہر نہیں کیا، تو ہم آج کس کیپیسٹی میں کسی کو منہ کھول کے منافق کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو وہ نام دینے کا مطلب صرف یہ تھا اس وقت، اس کا جو دوسرا ایک ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت اسلامی مملکت نئی نئی بن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب 1 سال کے بعد میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، میرے بعد میرے خلیفہ آئیں گے، اور یہ ان لوگوں کے پاس وحی کا سلسلہ نہیں ہوگا، ان کا ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا، ان کو نئی نئی ریاست جمانی ہے۔ اس وقت اگر ان کو یہ بات پتا ہو کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے، تو اس وقت ان کے لیے بہتری ہوگی۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ حضرت حذیفہ کے پاس جو ہیں نام ہیں ان لوگوں کے جو منافقین ہیں۔ اور پتہ کیسے چلتا تھا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جنازے پہ نہ جانا۔ تو صحابہ اکرام ویٹ کرتے تھے جب کسی کے انتقال کی خبر آتی تھی کہ حذیفہ جنازے میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ جنازے پہ آ گئے ہیں تو باقی لوگ بھی آ جاتے تھے۔ اور یہ ان کی احتیاط کا عالم تھا، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بھائی سب بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی ان کی احتیاط کا عالم تھا۔ اور اس احتیاط کے عالم کی جو معراج ہے یا ہائٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس اور کہتے ہیں یا حذیفہ، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دو کہ یہ نام اس میں کس کس کے نام ہیں۔ تو حضرت سفر نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ اس میں کس کس کے نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ نہ بتاؤ، لیکن صرف اتنا بتا دو واللہ کہ عمر کا نام بھی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ واللہ مطلب آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ان کا نام ہپوکریٹس کی لسٹ میں نہ ہو، تو ہمارا کیا مقابلہ ہے اور ہمارا کیا مقام ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اوتھ یہ تھی کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، ان کی اوتھ یہ نہیں تھی کہ میں ہاں یا نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نام اس میں نہیں ہے، اور واللہ آج کے بعد میں یہ کام بھی نہیں کروں گا، لہٰذا کوئی تیسرا شخص میرے پاس نہ آئے اور مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور میں امیر المومنین بن گئے، تو انہوں نے پھر اس زمانے میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا اے حذیفہ، میری جو یہ کیبنٹ ہے، میرے جو یہ گورنر ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اسلامی مملکت اتنی بڑی تھی جتنی آج ہے۔ ایکچولی اس سے بڑی مملکت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو جتنا بھی گرین میپ آپ دیکھ سکتے ہیں آج آن دا فیس آف دا گلوب، وہ آلموسٹ وہی ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا۔ میرا خیال میں کچھ کمی ہوا ہوگا، اس کے بعد زیادہ مشکل سے ہی ہوا ہے۔ تو حضرت ظاہر ان کے بہت بڑے بڑے خلیفاز تھے، ہر ملک کے گورنر تھے اور ہر ملک کے کیئر ٹیکر تھے، بہت ہزاروں صوبے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا یہ جو میری پوری ٹیم ہے، میری پوری جو یہ تمام گورنمنٹ کا نظام چلا رہی ہے، ان میں کیا منافقین ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا جی ہیں۔ تو اب ظاہر نام تو بتانا نہیں تھا، تو اب لیکن وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ ان کو بھی جیسے میں نے کہا کہ آپ کو دل میں، آپ کا دل جو ہے اس میں ایک میٹر ہے جو سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیتا ہے۔ تو آپ کو ایک ایسے شخص سے ایک وائب ضرور آ جاتی ہے کہ بظاہر تو یہ اتنی محبت سے ملتا ہے سامنے، لیکن پیٹھ پیچھے یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ تو حضرت عمر کو بھی اندازہ تھا کچھ اصحاب کے بارے میں کہ یہ معاملہ ان کا مجھے عجیب لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فارغ کر دیا ان لوگوں کو۔ اور پھر جب ان کو فارغ کر دیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ حضرت حذیفہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اب میری کیبنٹ میں کوئی منافق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہے۔ تو یہ ہے احتیاط کا عالم، اور یہ ہے سمجھنے کی باتیں، اور یہ ہے ہمارا مذہب کہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ کوئی شخص دل میں کدورت رکھتا ہے،
لیکن اگر تو وہ منہ پہ اپنے آپ کو دوست ظاہر کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو دوست کی طرح ہی لیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم اپنا ہاتھ پاؤں اس طرح بچا کے چلتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جا کے اپنے سیکرٹس شیئر نہیں کرتے۔ ہم کو معلوم ہے کہ وہ کہیں رہے گا تو وہ کس طرح بہیو کرے گا، تو ہم اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں۔ یہ اب ہمارے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے سمجھ اور عقل دی ہے۔ لیکن ان جرنل جب یہ بات مذہب کی آتی ہے، جب یہ بات مسجد کی آتی ہے، جب یہ بات ایک آپ کی مسلم آئیڈینٹی کی آتی ہے، تو ہم پھر اس وقت اس لیول کے اوپر ہم اپنی احتیاطی تدابیر ضرور کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر اتنی کھل کے سامنے آ جائے جس کے متعلق بالکل کلیئر کٹ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہے، تو اس میں گورنمنٹ یا اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ جو کرنا چاہے وہ اس کا فیصلہ لے سکتی ہے بیس آن دیز ٹیچنگس۔ تو بیسکلی یہ تھی دا لاسٹ اسٹوری آف دا ہپوکریٹس، دا لاسٹ ٹائم آف دا ہپوکریٹ، مسجد درار۔ اور اس کے بعد بالکل آخری چیز میرے خیال میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ جو ہماری بیسکلی یہ سیریز ہے وہ یہ سیریز وہی ہے لاسٹ ٹو جو اباؤٹ دا what we can say that the selected verses جو ہماری سیریز ہے۔ تو سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ ہے کہ یہ بہترین آیات ہیں، اور مفسرین قرآن نے ان کو بہت اعلیٰ درجے کی آیتیں قرار دیا ہے، یا ان آیتوں کی بہت لیول کو بہت کہا ہے کہ ان کا لیول بہت ہائی ہے۔ اور وہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرا خیال میں لاسٹ آیا 129 آپ سب نے سنی ہوگی بہت بار۔ البتہ تحقیق یا for sure البتہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہی آیا ہے، کہیں باہر سے نہیں آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت سخت گزرتی ہے اس کے دل پر جو تم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن سلول کا انتقال ہوا تو وہ تو اس وقت بھی راضی ہو گئے تھے کہ وہ کھڑے ہوں اور جائیں اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کا جنازہ پڑھائیں، لیکن پھر ان کو صحابہ نے اور حضرت عمر نے یاد کرایا کہ یا رسول اللہ آپ کو یاد نہیں کہ اب آپ نہیں کر سکتے، یعنی آؤٹ آف لو آف ہز امہ ان کا یہ تھا کہ چلو یہ شخص جیسا بھی تھا ابھی اب مر گیا ہے تو اب اس کا جو ابھی وہاں معاملہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا، اگر میں کچھ دعا کروں تو اس کے لیے بہتر ہو جائے۔ حالانکہ اس شخص نے خود پرسنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستانے کی کوشش کی تھی۔ تو نبی جو ہے ہم سب بڑے اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے جوڑے اور ہمارے دل میں وہ محبت اور وہ رشتہ اور وہ کانٹیکٹ کریٹ کرے جو صرف زبان کی حد تک ہے، کہ وہ ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت رکھتا تھا، اپنی امت کے لیے کتنا فکر رکھتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے بہتر ہے ہی، لیکن ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے ان کا نبی بھی شدت سے ان کے لیے دعا کرنے والا تھا، شدت سے ان کے لیے مانگنے والا تھا، شدت سے ان کے لیے چیزوں کو آسان کرانے والا تھا۔ بہت سخت گزرتا ہے ان کے اوپر جب تم پر کوئی تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ اینڈ حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی پہ وہ حریص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک وعدہ کرتے ہیں تو وہ 2 چیزیں مانگتا ہے اپنی امت کے لیے، اگر وہ 2 وعدے کرتے ہیں تو وہ 3 چیزیں مانگتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پہ نہایت شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے نبی کی اسوا پہ چل کر ان کی نگاہوں میں سرخرو ہو سکیں اور اپنے آپ کو قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں اور اگر پھر بھی یہ منہ موڑ لیں، تولو مانے کس شکل اپنا منہ دوسری طرف کر لینا، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اتنی محبت، اتنا خیال، اتنی کیئر ٹیکنگ کے باوجود بھی آپ کی محبت کا کسی کو احساس نہیں ہے، اگر فقل حسبی اللہ، تو پھر کہہ دو حسبی اللہ، کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ مطلب نبی کو جو ہم سے محبت ہے وہ اس لیے نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جس کو اپنے ووٹرز کے ووٹ کی ضرورت ہے، وہ جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ نبی کو ہماری اگر امتی میں سے کوئی امتی بھی اپنے اس راستے کو فالو نہ کرے تو اس سے نبی کے مقام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو ہم سے محبت ہماری وجہ سے ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، وہ بچوں کی ترقی کی خواہاں ہوتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے جب یہ ترقی پہ پہنچیں گے، کسی مقام پہ پہنچیں گے تو شاید میں اس کے بعد اتنا اس دنیا میں رہوں بھی نہ وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے۔ فقل حسبی اللہ، تو پھر کہہ دو کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا
مالک ہے۔ یہ لاسٹ 2 آیتیں ہیں اور اس پہ ہی سورہ توبہ ہماری اختتام ہو جاتی ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ سورہ توبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم تو آگے ہوئے ہیں کہ کچھ مجھ سے کہنے میں اور کرنے میں غلطی ہو گئی ہو اگر، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔